جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: کورونا وائرس کی دوسری لہر، حکومت کے پیشگی اقدامات، قریبی رابطے والے کھیل کیے منسوخ، جبکہ دہلی میں لگا نائٹ لاک ڈاؤن۔ جموں کی گرین بیلٹ پارک میں چیتا پائے جانے کے بعد سنسنی، ایک عام شہری زخمی، تاہم محکمہ وائلڈ لائف چیتا پکڑنے میں ہوا کامیاب۔ راجوری میں مشکوک بیگ کی برآمدگی کے بعد الرٹ ہوا جاری، اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کی ہماری سڑک اور تعمیر و ترقی موبائل ایپ لانچ۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت برقرار ہے۔ جموں کشمیر میں آئے دن اس وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کل رواں سال کے سب سے بڑے اچھال کے دوران 573 افراد کی رپورٹیں مثبت آئی تھی، جبکہ 3 افراد کو وائرس نکل گیا تھا۔ دریاسنا سی ڈی اسپتال کے ایچ او ڈی ڈاکٹر نوید نے مختلف پارکوں اور دیگر مقامات میں بھیڑ کے جمع ہونے اور کرونا وائرس کے رہنما خطوط پر عمل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ احتیاط برتیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا مخالف ویکسین لینے کے باوجود بھی لوگوں کو احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھیے، ابھی تک تو جو ڈرائیو ہوئی ہے وہ لمیٹڈ ہوئی ہے۔ پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز، پھر فرنٹ لائن ورکرز، اس کے بعد ابو ایج آف 60، پھر اس کے بعد 45 سے زائد جن کی کوماربڈی، اب تو یہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے 45 ایئر سے زیادہ لوگوں تک یہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں پریزنٹلی تو ویکسین جو ہے، جو کمپنیز ایون کلیم کرتی ہیں، ایفیکیسی ہوتی ہے 60 to 70% جو وہ کلیم کریں، جو ہمارا ویکسین اس ٹائم یہاں پہ ہے۔ اور ویکسین جو ہے وہ ایبسلیوٹ پروٹیکشن نہیں دیتا ہے۔ یہ ہم نہیں سوچے کہ جیسے ہم فلو ویکسین لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد فلو ہوگا ہی نہیں پیشنٹ کو۔ تو اس لیے ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے 60 to 70% ہے۔ اور اس کے بعد جو خدا نخواستہ اگر کوئی میوٹنٹ وغیرہ آتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہم لے رہے ہیں یہ اس کے اگینسٹ افیکٹو ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو پریکاشن اس کے بعد بھی لینے ہیں۔ ہاں، لیکن کچھ اسٹڈیز اس ٹائم دکھا رہے ہیں کہ اگر کسی نے ویکسین لیا ہے تو ہو سکتا ہے جو اس کی سیویرٹی آف ڈیزیز ہے وہ بہت کم ہوگی۔ جو مطلب جو خطرہ ہے اس کا، جو سیویئر نمونیا وغیرہ ہونے کا، تو ہو سکتا ہے ویکسین کی وجہ سے جو کہ اس کو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی ڈیزیز جو ہے وہ سیویئر نہیں ہوگی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ایک اور پیش رفت کے تحت حکام نے آج تمام قریبی رابطے والے کھیلوں کو فی الحال عارضی طور پر منسوخ کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ ان کھیلوں میں باکسنگ، ریسلنگ، جوڈو کراٹے، کبڈی، کھوکھو، تھانگ تھا، ٹائیکوانڈو وغیرہ شامل ہیں، تاہم تمام دیگر آؤٹ ڈور گیمز پہلے سے وضع کیے گئے رہنما خطوط کے مطابق منعقد ہوں گے۔ ادھر دہلی میں بڑھتے کرونا وائرس کے کیسز کے پیش نظر آج رات سے کرفیو لگانے کا اعلان کیا گیا ہے، جو 30 اپریل تک نافذ العمل رہے گا۔ اس دوران رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک عوام کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد ہوگی، تاہم عوامی گاڑیوں جیسے بس، آٹو، ٹیکسی کو طے شدہ وقت کے بعد انہی لوگوں کو لانے اور لے جانے کی اجازت ہوگی جنہیں اس دوران رخصتی دی گئی۔ صوبہ جموں کے ضلع راجوری میں ایک فوجی اسپتال کے نزدیک کل شام کو ایک مشکوک بیگ پائے جانے کے بعد ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق راجوری میں کل شام کو فوجی اسپتال کے گیٹ کے نزدیک سیاہ رنگ کے ایک بیگ کو مشکوک حالت میں پڑے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد ایس ایچ او راجوری سمیر جیلانی کی سربراہی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی ایک ٹیم جائے موقع پر پہنچی اور بعد میں بم ناکارہ بنانے والی ایک ٹیم کو بھی طلب کیا گیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں ایک تقریب کے دوران ہماری سڑک اور تعمیر و ترقی موبائل ایپ لانچ کی، جس کا مقصد سڑکوں کی تعمیر اور تعمیر و ترقی کے عمل میں ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سے وسعت دینا ہے۔ رکن پارلیمان اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صحت یابی کے لیے آج پارٹی کے صدر دفتر پر ایک دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس دوران ان کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اسی طرح کی دعائیہ مجلس کی اطلاعات مختلف ضلع صدر مقامات سے بھی موصول ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ میں کرونا وائرس مثبت آنے کے بعد انہیں بہتر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ صاحب کے حق میں دعائیہ مجلس ہوئی ڈاکٹر صاحب کے حق میں آج ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جموں میں، کشمیر میں ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دست دعا ہے ہم سب
कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को सेहत कामिल दे दे और उसकी सेहत के लिए जल्दी दुआएं मांग रहे हैं और उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो वापस घर आ जाएंगे। इसके लिए जो डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन है कौम के लिए, जमात के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, वो सब जानते हैं। लिहाजा डॉक्टर साहब एक लाइवेबल पर्सनैलिटी है, हर कोई उसका दुश्मन भी उससे प्यार करता है। तो उसके लिए हर जगह से पैगामात आ रहे हैं, जो बड़े जबे दीनी रहनुमा हैं उन्होंने हमें कन्वे किया है, वो डॉक्टर साहब की दुआओं में अपने आप को शामिल करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये दुआ सुनेगा और डॉक्टर साहब को सेहत कामिल देगा। और इस कौम को अभी उसकी काफ़ी ज़रूरत है, उसका साया रहना चाहिए ताकि इस मंजिल को जो इसके लिए हमने चलना है उसको हम पा सकें। जम्मू के पोश गांधी नगर इलाके के ग्रीन बेल्ट पार्क में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहाँ एक चीते को खुलेआम देखा गया। वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू के मुताबिक जैसे ही उन्हें इसकी इतला मिली तो उन्होंने अपनी टीमें भेज दी। इतलाते हैं कि इस दौरान एक आम शहरी ज़ख्मी हुआ है, तहम महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को ज़िंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। और आखिर पर यह खबर कि श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आज सुबह की एक वारदात में कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि आज सुबह में राजुद्दीन मत्तू के रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुतसल ही वाक़ा शौकत अहमद के रिहायशी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उस्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।